سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ میں ایک اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوا۔ لوگوں، کسی کی عزت اس کے کپڑوں سے نہیں، اس کے دل سے ہوتی ہے۔ جو عیب تم دوسروں میں دیکھ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے اندر اس سے بڑا ہو۔ کسی کی بے عزتی کر کے تم بڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ اپنا قد چھوٹا کر لیتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں کسی کا عیب دکھایا ہے تو زبان سے نہیں، دعا سے ٹھیک کرو۔ عزت دو، کیونکہ عزت دینے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جس دل کو تم اپنی بات سے توڑ دیتے ہو سکتا ہے وہ دل راتوں کو اللہ کے آگے رو رہا ہو۔ لوگوں کے عیب نہ اچھالو، کیا خبر کل تم خود اس جگہ کھڑے ہو۔ کسی کی عزت مت روندو، کیونکہ عزت اللہ کی امانت ہے، اور جو امانت میں خیانت کرے اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ حدیث رسول نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم میں کھلائے گا، اور جس کو مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ حدیث پاک نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کو ٹٹول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے گا، اور جس کی اللہ ٹٹول کرے گا اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ حدیث پاک رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج ہوئی، ایک قوم پر گزرا جس کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچتے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال اور اس کی آبرو اور اس کا خون۔ آدمی کو برائی سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ذلیل کرنا تو بڑی چیز ہے، بس اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ حدیث پاک نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان پر کوئی بات کہے اس سے مقصد عیب لگانا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر روکے گا جب تک اس چیز سے نہ نکلے جو اس نے کہی۔ حدیث رسول نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوائی حرمت کی جاتی ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہو ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور ان کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ جہاں اسے پسند ہو کہ مدد کی جائے، اور جو شخص مرد مسلم کی مدد کرے گا ایسے موقع پر جہاں اس کی رسوائی، حرمت اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا ایسے موقع پر جہاں اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے۔ حدیث پاک
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر وجود قدرت اس کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پکڑ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث رسول بہقی نے اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے گوشت سے اس کی غیبت میں روکے، یعنی مسلمان کی غیبت کی جا رہی تھی، اس نے روکا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو سے روکے، یعنی کسی مسلم کی آبرو ریزی ہوتی تھی، اس نے منع کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کی چیزوں کو ہلاک ہونے سے بچائے اور غیبت میں اس کی حفاظت کرے۔ حدیث رسول نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی، تو ایسا ہے جیسے زندہ درگور کو زندہ کیا۔ حدیث پاک نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو قیامت کے دن اس کا دفتر کھلا ہوا ملے گا، وہ اس میں ایسی نیکیاں بھی دیکھے گا جن کو کیا نہیں ہے، عرض کرے گا، اے رب یہ میرے لیے کہاں سے آئی ہیں، میں نے تو انہیں کیا نہیں۔ اس سے کہا جائے گا، یہ وہ ہیں جو تیری لا علمی میں لوگوں نے تیری غیبت کی تھی۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کیا اور پھر سچی توبہ کر لی، اب اگر کوئی انسان اس کو وہ گناہ یاد دلائے، اس گناہ کے ذریعے اس کو پکارے، تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرنے سے پہلے خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرداروں پر زندگی گزاریں۔ جو حضرات ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں، وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی سلیس آسان زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان تک پہنچیں اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔